السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج وفاقی کابینہ کے تمام وزراء نے اپنے استعفے پرائم منسٹر پاکستان کو دے دیے ہیں۔ بعض جگہوں پر جو یہ خبر چل رہی ہے کہ کابینہ ڈیزالو ہو گئی ہے، وہ تکنیکی اعتبار سے شاید درست نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کابینہ کے وزراء مستعفی ہوئے ہیں، ان کے استعفے قبول ہوں گے، نئی کابینہ آئے گی تو اس دوران ریزولوشن کی بات کرنا جائز ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ تکنیکی بات ہے، عملی طور پر کابینہ جو ہے وہ آپ تحلیل ہی سمجھیں، کیونکہ نئی کابینہ کے آنے کی ہمارے پاس خبر ہے۔ اب اس کے بعد پاکستان کے اندر کیا بڑا طوفان آئے گا، اس کے بعد کیا نیا سورج طلوع ہوگا، مثبت چیزیں ہوں گی، منفی چیزیں ہوں گی، یا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نئی کابینہ کے اندر اگر نئے لوگ یا پرانے لوگ نئے عہدوں کے ساتھ آ بھی جائیں تو کیا ملک کے اندر گورننس بہتر ہو جائے گی؟ ہمارے ساتھ دو مستعفی وفاقی کابینہ کے وزراء موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں منظور وٹو صاحب، جو فیڈرل منسٹر فار کشمیر افیئرز، میں سابق آپ کو کہہ سکتا ہوں یا مستعفی آپ کو کہہ سکتا ہوں، مستعفی زیادہ بہتر ہے۔ ان کے برابر میں ناظرین ہمارے صحافی دوست دی نیوز کے ایڈیٹر محمد مالک صاحب تشریف فرما ہیں۔ انہیں بڑا دلچسپ آج ایک پیس لکھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے اندر بڑا گہرا بحران ہے، جس کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے، گورننس کے ساتھ ہے، اور دیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کابینہ میں تبدیلی کیا اس بحران کا حل ہے؟ نہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ قمر زمان کائرہ صاحب، جن کی ڈسٹنکشن ہے کہ آج انہوں نے وزراء سے استعفے سارے اکٹھے کیے اور پرائم منسٹر صاحب کو پیش کیے۔ قمر زمان کائرہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور پروگرام کے دوران ناظرین ہم غلام مصطفیٰ کھر صاحب سے ہی بات کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی کابینہ میں رد و بدل کے لیے اس کی ریزولوشن کی تھی، کیوں کی تھی، اس سے کیا ملک میں بحران حل ہوا یا نہیں ہوا، وہ تاریخی پس منظر ہمیں دیں گے۔ کائرہ صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ ایک طرف پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے، اور ہم اس میں نہیں جاتے، تفصیل انہوں نے لمبی بتائی، فوریکس ریزروز بتائے، انہوں نے اپنے ایکارڈز بتائے، کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں بتایا، لمبی تفصیل ہے۔ اگر اتنی ہی اچھی آپ کی ٹیم ہے ماشاءاللہ، اور ملک کو آپ نے اتنا اچھا، تو اسی کے ساتھ ورلڈ کپ کیوں نہیں کھیلتے؟ 2 سال اس کے ساتھ آپ کمپلیٹ کرتے۔ ایک ٹیم اچھی آپ کہہ رہے ہیں اور پھر ان سے استعفے بھی لے رہے ہیں، یہ کچھ سمجھ نہیں آیا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے نا میرے کہنے پہ اگر آپ نے اور کام کیا ہوتا ہے کائرہ صاحب، تو شاید آج ریزولوشن نہ آپ کو کرنی پڑتی۔ ہم آپ کے کہنے پہ بہت سارے کام کرتے ہیں، اور ہم میڈیا کو اپنے لیے ایک رہنما کے طور پہ لیتے ہیں۔ ہماری میڈیا کے ساتھ ہم نے میڈیا نے کہا اور آپ نے استعفے لے میں تو یہ تو ایک لائٹر سائڈ کی بات ہے۔ سنجیدگی سے صاحب کیا گزارش یہ ہے کہ کابینہ کا ایک، ویسے تو گورنمنٹ اپنے میڈ ٹرم ریویو بھی کرتی ہے اور کابینہ میں تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی نیا امر نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ میڈیا کے اندر بھی بہت ڈیبیٹ تھی کہ جی ملک کے اس وقت مالی حالات ایسے ہیں، اتنی بڑی کوئی 80-90 کی کابینہ ہے، حالانکہ 34 وزیر ہے اس وقت، تو 80-90 کی کابینہ ہے اور اس کا بڑا سائز اتنا بڑا ہے، اور اکانومی کے اوپر بہت بڑا برڈن ہے۔ اور پھر یہ بھی تھا، میاں صاحب سے آپ پوچھ لیجئے، وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ ایک وزیر کے جو ٹوٹل اس کو سیلری ملتی ہے وہ کتنی ہے، اور وہ ایک ایم این اے سے یا سینیٹر سے آدھے پیسے یا تقریباً آدھے۔ بعض وزراء پہ ویسے میں جملہ کہتا چاہوں، ایشو یہ نہیں ہے کہ سیلری کتنی ملتی ہے، وہ یہ تھا کہ ان کو سیلری کیوں ملتی ہے بعض وزراء کے اوپر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈیبیٹ تھی، اپوزیشن میں بھی یہ مطالبہ تھا۔ پھر یہ تھا کہ ہم نے 18th امینڈمنٹ کے بعد جو 17 محکمے جو ہم ڈیوالو کر رہے ہیں صوبوں کے پاس، جن میں سے 5 ڈیوالو ہو چکے ہیں، 7 پہ اس وقت کام جاری ہے، اور 30 جون تک باقی محکمے بھی ڈیوالو ہو جانی ہے، تو نیچرلی وہ سائز تو کٹ ہونا ہے، اور وزارتوں کا بھی کوئی تخفیف تو ہونی تھی، بالکل۔ تو یہ ایک امر کیونکہ ڈیمانڈ بھی تھی، آپٹکس بھی اچھے کرنے چاہیے، اور ہم اس وقت ڈائلاگ میں بھی ہیں اپنی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بھی، اور براڈر کنسنسس چاہتے ہیں ایشوز کے اوپر۔ تو یہ ایک قومی مطالبہ آپ کہہ لیجئے، میڈیا کا مطالبہ کہہ لیجئے، اپوزیشن کا مطالبہ کہہ لیجئے، آئینی ترمیم کے بعد گورنمنٹ کی ایک ذمہ داری کہہ لیجئے، یہ سارے فیصلے جو ہیں اس میں محتاج ہوئے۔ وٹو صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، مالک صاحب سے پھر اس کا تجزیہ لیں گے۔ وٹو صاحب، جو ٹیم اچھا کھیل رہی ہے نا جی، اس کے اندر ایک کھلاڑی بھی، اس کا 12واں کھلاڑی بھی تبدیل نہیں کرتے۔ پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ تھی، میں دوبارہ وہی والا سوال دہراؤں گا، یا تو کابینہ صحیح پرفارم نہیں کر رہی تھی، اور یا کر رہی تھی، اور اگر کر رہی تھی اچھا پرفارم، اطمینان بخش حد تک پرفارم کر رہی تھی، تو تبدیلی اس کے اندر جائز تھی۔ سارے وزراء سے استعفیٰ لینا کچھ، ہمیں تو لگتا ہے جس طرح آپ سے بھی پرائم منسٹر صاحب خوش نہیں تھے، مثلا ایک یہ تصور اب بن جائے گا۔ شکریہ عطا صاحب، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ریزائن لینے والی بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیزولوشن سے زیادہ گریسفل ہے، ڈسمسل سے زیادہ گریسفل ہے، کہ لوگوں نے از خود استعفے جو ہیں وہ اپنے کمانڈر کو، اپنے ٹیم کے کیپٹن کو، وزیر اعظم کو پیش کر دیے۔
اور یہ اس وقت ریکوائرمنٹ اس لیے پیدا ہوئی، جیسے قاہرہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ منسٹرز جو ہیں ان کی ایک حد مقرر کر دی ہے، وہ نکال دینا جی، ٹوٹل جو ہے اچھے بھلے منسٹر کام کرن میں سے استعفے ان میں سے 11% کو آپ لے سکتے ہیں، 11% سے زیادہ نہیں لے سکتے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ 11% ٹوٹل آپ پورے کر لیں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کابینہ کے وزراء جو مستعفی ہوئے ہیں کہ یہ کچھ سارے چلے جائیں گے، گھروں کو چھٹی ان کی ہو جائے گی اور ٹوٹل کے ٹوٹل جو ہے وہ نئے آ جائیں گے۔ ان میں کچھ لوگوں کو کابینہ میں دوبارہ لیا جائے گا، کچھ لوگ شاید نئے چہرے بھی آئیں۔ تو اس طریقے سے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اس کی ڈاؤن سائزنگ ہے یہ ہو جائے گی 18th امینڈمنٹ کے مطابق، اور دوسرا اس میں کچھ نئے چہرے بھی آ جائیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ نہیں آئیں گے جو نہیں ہونا چاہیے تھا کابینہ میں پہلے سے، کچھ نہیں آئیں گے۔ آپ تو خدا نخواستہ ان میں نہیں ہے نا، نہ ہی قاہرہ صاحب ہیں، کچھ کے محکمے جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ اس بارے میں تو 2 بندے جانتے ہیں، ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان اور ایک وزیر اعظم پاکستان، کہ میں نے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، قاہرہ صاحب نے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ لیکن آپ ظاہر اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ تو یہ پھر مالک صاحب آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر، میڈیا کی ڈیمانڈ کے اوپر، پاپولر ڈیمانڈ کے اوپر 18th امینڈمنٹ کے بعد حکومت نے کام کر دیا، کم از کم ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو ڈیمانڈ ہم میڈیا میں کرتے تھے حکومت نے رسپونڈ کیا۔ قاہرہ صاحب کی میں اس بات کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ اتنے سیریس منہ رکھ کے اتنی فنی بات کر دیتے ہیں، بڑے ہمارے اچھے دوست ہیں، اور یہ بھی اتنی معصومیت سے انہوں نے بات کر دی بھٹو صاحب نے بھی، آپ مجھے دونوں طرف سے مروائیں گے۔ بات یہ ہے پالیٹکس ٹائمنگ کی بات ہے۔ یہ ابھی بھٹو صاحب نے کہا کہ کیونکہ 18th امینڈمنٹ ہو گئی اس لیے کابینہ کا سائز ہم نے کم کرنا تھا، یہ ابھی اپلیکیبل ہی نہیں تھا، یہ اپلیکیبل تھا نیکسٹ پارلیمنٹ پہ، اگلی کابینہ پہ، تو اس لیے یہ وہ ریزن نہیں ہے۔ اگر 2-3 سالوں کے بعد اگر پرائم منسٹر گئے 9-0، وہ اس لیے نہیں کیا کہ سڈنلی ان کو بڑا پیار جاگا تھا انکم کے لیے، وہ مجبوری سے گئے تھے۔ یہ مجبوری کے ڈیسیجنز ہیں۔ اس گورنمنٹ نے جتنی ڈیسیجنز لی ہیں، کیا پہلے ان کو فیول پرائس کی ہائکس کا سمجھ نہیں آیا تھا؟ پوری اپوزیشن کٹھی ہو گئی، میڈیا چیخ رہا ہے، بیک آف کر گئے۔ یہ ہر چیز پہ بیک سٹیپ کر رہے ہیں، بیکاز رائٹ ناؤ صرف ایک پرائرٹی ہے کہ کسی طرح ٹائم بائنگ کرو اور کام چلاؤ، سروائیول چلاؤ، کرائسس کو ڈیفیوز کرو۔ پی ایم ایل این نے ان کو بڑا سپورٹ کیا اس کے اندر، جب وہ 45 دن کی ڈیڈ لائن دی تو ایک دم جو پریشر کوکر تھا اسٹیم اس میں سے نکال دی۔ اب یہ ختم ہونے والی تھی، ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک کیا کیبنٹ چینج کی پہلی باری پرائم منسٹر نے بات کی تھی شرم الشیخ میں لاسٹ ایئر۔ اگر یہ ریلیٹڈ تھا سمپل گورننس سے تو کہاں شرم الشیخ، کہاں، اب سب بھول گئے بیٹھے، ٹھیک ہے نا۔ سو اٹس ناٹ دیٹ سمپل، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو موو نہیں ہے، یہ پیورلی ایک سروائیول کی موو ہے، ایک سیاسی، ایک میں تو اس کو فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ شوبدہ بازی کہہ دوں گا۔ اور جب یہ آپ نے دیکھا کہ چیزیں کر دی تو ایک نیا ٹرک سٹارٹ کیا انہوں نے، اس کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اس کا نام ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، ٹھیک ہے نا۔ کیا بائی دا ٹائم کیبنٹ میں باتیں ہوں گی تو ایک اب ہوگا کیا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کریں گے، پھر اس کی کمیٹیز بنیں گی، سب کمیٹیز جو اس کے فیصلوں پہ بات کریں گی۔ جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں کسی نے ایڈریس نہیں کیا۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، آپ دیکھیں گے ایم کیو ایم ابھی نہیں آئی، جے یو آئی بھی ابھی کرے گی، یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں۔